بھی تھا، بلکہ انجینئر صاحب تو رو پڑے ہیں، آنسوں سے روئے ہیں نا جو آپ کے سوالات سن کے نا، تو رو میں پڑے نے ہیں، ان سے بڑے سخت سوالات کیے ہیں. رو جی پڑے روئے ہیں. ہیں، آنسوں کے ساتھ روئے ہیں نا. کس بات پہ روئے ہیں؟ تو وہ نہیں، اس بات پہ روئے ہیں نا کہ پہلے تو آپ کے سوالات کے انہوں نے جوابات دینے کی کوشش کی ہے نا، اچھا لیکن بعد میں وہ روئے اس بات پر ہیں کہ انہوں نے کہا یار مجھے بہت افسوس ہے، اور پھر آنسو ان کے نکل آئے ہیں، رو پڑے ہیں، آواز ان کی ہچکی باندھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں یار ان لوگوں کو میں کیا کہوں کہ یہ کیسے ظلم کرتے ہیں. مفہوم ہے ان کی بات کا. کاشف بھائی کا بھی یہ موقف ہے کہ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگ یہ تو حضرت ابو بکر پر الزام لگا دیتے ہو کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایک جو ہے وہ باغ چھین لیا، اور آپ یہ الزام لگا دیتے ہو کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تھا وہ چھین لیا، اور حضرت عمر نے بھی پھر چھین لیا. لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ چیزیں نہیں پڑھ رکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو صحابی تھے، انہوں نے کس قسم کی دنیا میں جو ہے وہ غربت کی اور سادگی کی، اور اپنے اوپر جسے کہتے ہیں بالکل دنیا کو آلموسٹ حرام کر کے زندگی گزاری ہوئی تھی، کہ بالکل انہوں نے کفائر شاری کی اور سادگی کی اور بالکل درویشی کی زندگی گزاری ہے. اور انہوں نے حاصل کیا کیا ہے؟ کون سی انہوں نے اپنی اولادوں کو کوئی خلافت دے کے گئے ہیں؟ کون سے انہوں نے پلاٹ چھوڑے ہیں؟ کون سی انہوں نے اربوں کی جائیدادیں بنائی ہیں؟ کون سی انہوں نے جناب دنیا پہ عیاشیاں کی ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب آج کے دنیا کے بادشاہ دیکھیں نا، پتہ چلتا ہے جی کوئی بادشاہ اس کا کوئی سٹائل ہے، اس کی کوئی لگژریز ہیں، اس کے جناب کوئی کمفرٹ ہے، اس کی نسلوں میں بھی جناب جو ہے نا 10 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، تو اتنا وہ جناب آرام کما کے چلا گیا. تو وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنی جانیں بھی دی ہیں، تو حاصل کیا کیا ہے؟ ان سے یہ پہلی پوچھیں بات کہ چلو پہلی تمہاری بات تو ساری یہ باتیں جھوٹ اگر ہے. ہم مانیں، پھر ان کے آنسو نکلے، پھر وہ زاروں قطار روئے، پھر ان کی ہچکی بھی باندھ گئی کہ یار اتنا بڑا ظلم یہ ڈاتے ہیں. تو رویا ہے رسول اللہ صلی عمر، اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں عمر ابو بکر کے لیے رویا نا اس نے، ہم نے سمجھا کہ وہ کسی حق بات کے لیے رویا. عمر ابو بکر تو استغفر اللہ، محرم کے مہینے میں ہم سوچے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے لیے رویا. محرم کے مہینے میں وہ عمر ابو بکر کے لیے رویا، گریا کیا. دیکھیں نہیں وہ اسی لیے روئے نا. پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں عمر، یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے فائدہ کیا اٹھایا. پہلی بات تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ان سے اتنی محبت کرتے تھے، کوئی عادی صاحب ہی نہیں تھا، پھر انہوں نے والے بھی دیے، وہ آپ دیکھیں گے. جب دیکھیں ابھی ان کو کیا معلوم، تو اس بات پہ ان کو میں ظلم کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے آپ کی کرنا چاہتے ہیں. بھائی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بہت، ابھی آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ سنیں گے اچھی طرح سے. یہ کہ رسول اللہ، یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ اور وسیع تعیین کیا ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے. یہ آپ کے کتب سے ہم ثابت کر چکے ہیں. اور یہ کہ انہوں نے تعیین نہ کیا ہو، جیسے میں نے آپ کو بار بار کہہ دی، یہ ایک ایسی بیوقوفانہ بات ہے کہ یہ کسی کافر کو بھی بتائے نا. وہ جیسے چرواہے والی جو عمر نے خود کہا ہے کہ ایک چرواہا بھی اپنے بکریوں کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے گدوں کے ساتھ نہیں کرتا کہ وہ کہیں چلا جائے دوسرا چرواہا تعیین نہ کرے. تو یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نہ اللہ نے نہ رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ خلیفہ بنایا ہے، یہ خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنایا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کو بنایا، اس میں شک ہی نہیں ہے، اس میں شک ہی نہیں. تو اس میں تعجب کرنا، رونا اس بات کو محو نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے. اب خلیفہ بننے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہ یہ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعاً اگر صحابی تھے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کون سی بڑی خدمت کی ان کے لیے. مشکل یہ ہے کہ مرزا صاحب اور آپ لوگوں کے کان بھر گئے ہیں جھوٹی احادیث جو جماعت عمریہ کی، جماعت مخالفین کے. اب جب میں کھولوں گا ان کا پروندہ، ان کا پروفائل، تو پھر ایک ایک فقرے کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے. جیسے میں نے کل اگر آپ نے تقریر میری سنی ہوگی، کیونکہ آپ نے فون بھی کیا تھا، وہ جو عزل کیا تھا اس کو برات سے، تبلیغ سورہ برات سے، اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی بے عزتی کیا، اور کیسے آپ کے کتب سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے علی الحسن بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول آپ صحیح کفر کی آیات ابو بکر اور عمر کے متعلق بخاری میں موجود ہیں. یہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ عزیز و خوب کانے کھول کے سن. بخاری میں تو وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں، بالکل. اگر میں ثابت کر دوں، اگر میں ثابت نہ کروں تو میرے منہ پہ 1000 دفعہ تھوکو. اگر آپ کو لوگوں کو اپنی کتب کا نہیں معلوم، فضیلتوں کے چیپٹر بنے ہیں. وہ فضیلتوں کے چیپٹر بھی ہیں، یہ بھی. تو کون سا صحیح ہوگا جب اسی بخاری میں ایسے آیات جو شرک اور خلود فی النار کے ہیں، اور اس میں شان نزول ابو بکر عمر کیا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے اس کو فضیلت بھی ہونا؟ تو پھر تو یہ فضیلت بناوٹی ہوگی نا،
تو فضائل جھوٹی ہے نا. وہ جو متفق علیہ ہے وہ آپ شیعہ مانیں گے؟ نہیں, اس کو روایات کم تھی. اب بخاری نے کیوں نقل کیا؟ یہ روایت اس لیے نقل کیا ہے کہ آپ کے حافظ لوگ پڑھتے ہیں ان روایات کو, ان کو اس تفقہ نہیں کرتے, اس کو سمجھ نہیں آتی. اور روایات کم تھی بخاری کے زمانے میں, روایات کم تھی, صحیح روایات بہت کم تھی اس کے زمانے میں. وہ جو اس کو ملا اس نے درج کر دیا مختلف موضوعات پر. مثلا وہ روایت کہتا ہے کتابت علم کی کتابت کی حدیث, علم کی کتابت کی حدیث, اس کو حدیث کوئی ملی نہیں, اس نے حدیث قرطاس اس میں ڈال دیا نا, کہ حدیث کو لکھنے کا بھی جواز ہے, اگلی حدیث کو لکھا جا سکتا ہے. اب اس کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے, کوئی حدیث, اس کو کیا وہ ایک حدیث مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے آخر میں کہا کہ لے کے آؤ قلم و کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے اسے وسیلہ لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اس کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی نا, احادیث کے کم ہونے کی وجہ سے اس کو لانا پڑا بہت ساری چیزوں کو. اچھا, ہم شیعہ نہیں مانتے اس کو, اور بہت ساری چیزوں کو بخاری کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے احادیث کا. اچھا, اچھی بات. تو پہلی یہ بات ہے. دوسری یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر نے کچھ جمع نہیں کیا. دیکھیں, ابو بکر فائدہ اٹھائی کوئی نہیں. فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ فائدہ بہت اٹھایا. پہلی بات تو یہ ہے جو خلافت, پہلی بات وہ کہتے ہیں بتائیں مالی طور پہ بتائیں کون سا بینک بیلنس ہے ان کا؟ بہت بڑا بیلنس اتنی وراثت چھوڑی ہے. ہاں, بہت زیادہ, بہت عظیم. عمر کے وفات, عمر ابھی کبھی میں آپ کو بینک وہ کیا کہتے ہیں بیلنس شیٹ کھولوں گا نا, عمر کے وفات کے وقت کو اس کی جائیداد کتنی تھی؟ بے انتہا جائیداد تھی عمر کی. عمر کی وفات کے وقت اس کی بات کریں کہ جس پہ کل انسانیت کے خلاف آپ بات کریں, کیونکہ وہ تو نہیں, میں جب کھولوں گا نا, ہاں میں آپ کو مانتے ہیں کہ جی درویشی کی زندگی گزاری. نہیں, عمر کے پاس جائیداد بہت تھی مرتے وقت اس کے پاس جائیداد بہت ہی. آپ نے حیران کن بات بتا دی. ہاں, وہ بتا دیں گے آپ کو نا. نہیں تو بتائیں نا پھر کدھر کہاں لکھا ہے یہ؟ ہاں, وہ یہ لوگ ہمارے بھی پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہمارا وعدہ, 3-4 دن صبر کریں, عاشورہ گزر جائے, میں آپ کے لیے نکال دوں گا. ٹھیک ہے نا, میں دکھاؤں گا ایک کے بعد دیگر سب آسانیت کے ساتھ. نہیں, کوئی من گھڑت کتابوں سے نکالیں گے یا نہیں, آپ کے کتب سے نکالیں گے بھائی, آپ کے کتب سے نکالیں. آپ صبر کریں, اگر نہ ہوا تو پھر آپ کہہ دیں, آپ فون تو ہم کھولتے ہیں, آپ کہہ دیں کہ آپ کی بات غلط ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کوئی ضروری ہے, عثمان کا تو آپ کو پتہ ہے, عثمان قتل اسی لیے ہوا. عثمان کا تو آپ کو پتہ ہے, عثمان قتل ہی اسی لیے ہوا کہ وہ مال جمع کرتا تھا. اس نے مال اتنے محلات بنائے تھے, قصور بنائے تھے, سب اس کے رشتہ دار امیر ہو چکے تھے بے حساب. عثمان کا قتل ہی اسی لیے ہوا تھا. لیکن میں بات, انہوں نے اپنی دولت سے دین کو فائدہ اتنا دیا, آپ سے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے. وہ عرفان مشتی صاحب کا کلپ ہے, ان سے سوال ہوا نا کہ حضرت عثمان نے کون سی جنگ میں بہادری دکھائی ہے. وہ کہتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عثمان نے کنواں دیا, کہیں جی کہ حضرت علی نے کوئی کنواں دیا تھا, تو یہ بات بڑی بیوقوفی کی ہے, کیونکہ حضرت عثمان کی پاس مال تھا, انہوں نے مال قربان کر دیا. اگر عرفان مشہدی میں دم ہے, کا مقابلہ کرتے ہی نہیں. عرفان مشہدی میں دم ہے, میرا کلپ موجود ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. آپ نے دیکھا, میں نے اس کو چیلنج دیا 5-6 سال پہلے عرفان مشہدی کو, خاص کر اس کے نام لے. ہاں, دیکھا. اگر وہ اس کا دم ہے, وہ میرے سامنے کہہ دے. وہ ادعا سب کر سکتا ہے کہ فلان عثمان نے یہ کیا, عثمان نے وہ کیا. عثمان کے قتل کے اسباب میں سے سبب یہی تھے, سب سے بڑی سبب یہی تھی, وہ بیت المال کو چراتا تھا. بیت المال پہ اس نے جو ڈاکے ڈالے تھے, اس کے سب قتل کا سب سے بڑا سبب ہی یہی تھا, اور اس کے وہ اور اس کے رشتہ دار. اچھا, لیکن میں آپ کو سب سے ایک بات بتاؤں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خود خلافت میں مزہ ہے, خود خلافت میں کہ آپ ایک چیز کا لیڈر بنیں. بہت دفعہ لوگ دیکھیں بادشاہ بنتے ہیں, اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ عیش کرنے کے لیے بادشاہ بنتے ہیں. یعنی ایک شخص مثلا سکندر تھا, سکندر اس نے پوری دنیا کو فتح کیا, کیا اس نے بہت عیش کیا؟ نہیں, اس نے کوئی عیش نہیں کیا. وہ ہمیشہ تکن میں, ہمیشہ جنگوں میں رہتا تھا. آخر بھی وہ مر گیا, وہ اس کو کسی محل میں نہیں رہا, وہ سفر کے حالت میں مر گیا. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے, انہوں نے کوئی عیش نہیں کیا ہے. جنہوں نے بڑے فتوحات کیے ہیں, جو انہوں نے دنیا فتح کیا, یہ لوگ خود بادشاہت میں, خود آپ لیڈر بنے کسی قوم کا, اس کو حکم دے کہ یہ تم یہ کرو, اس کو حکم دو تم یہ کرو, اس میں خود مزہ ہے, اس میں خود مزہ ہے. اور بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ترک دنیا لے آجی دنیا, ان کو دنیا کے ترک کرنا پڑتا ہے دنیا کی محبت کے لیے, اپنی خلافت جمانے کے لیے کہ میں خلیفہ ہوں, میں آپ کا لیڈر ہوں, دیکھ میں کتنا افسادہ رہتا ہوں, اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے. اس طرح کوئی اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس کی زندگی سادہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے کام صحیح ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مثلا وہ سادہ سی, مثلا ابو بکر کے زمانے میں بیت المال چھوٹی تھی, بیت المال اتنا کوئی خاص بڑا نہیں تھا,
اور وہ پھر اچانک مر بھی گیا نا. 19 مہینے زندہ تھا, وہ زیادہ زندہ نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اگر وہ زندہ رہتا مثلا 10-15 سال تو پھر ہم دیکھ لیتے کہ اسے کیا ہوتا. وہ اس مرحلے میں گیا ہے جب ابھی تک غنائم بہت کم تھے, اور وہ اس کی اور وہ اچانک مر گیا. اگر وہ زندہ رہتا تو ہم دیکھ لیتے کہ اس کی کیا زندگی ہوتی ہے. لیکن وہ جس زمانے میں گیا ہے, اگر وہ فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے زندگی گزار رہا تھا اسی انداز سے وہ مثلا وہ شروع کرتا اپنے لیے محل بنانا, تو کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا. وہ ماحول ایسا تھا, وہ ماحول ایسا تھا مدینے کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اگر ابو بکر یا عمر شروع کرتے مثلا اپنے قصور بناتا, جیسے شام میں معاویہ نے بنایا تھا, تو وہ مسلمان برداشت نہیں کرتے. ان کو ایک ظاہری زہد رکھنا پڑتا تھا سیاست کے لیے, سیاست دانوں کے لیے. یہ بہت بیوقوف سیاست دان ہوتے ہیں جو خود بہت عیش کی زندگی گزارتے ہیں, اور ان کے عوام جو ہیں فقر میں ہوتے ہیں, ان کی حکومت کم رہتی ہے. جو سیاست دان ہوتے ہیں, جو بہت عقل مند ہوتے ہیں, اس طرح کے کام نہیں کرتے. وہ ظاہری طور پر عوام کے ساتھ انہی کے سطح پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سے اگر کوئی سیاستدان, ابھی مثلا بہت سارے جنوبی امریکہ کا ایک صدر تھا کہ وہ بہت ہی اپنے آبائی گھر میں رہتا تھا. کس ملک کا صدر تھا وہ؟ پیراگوے کا صدر تھا, پتہ نہیں کس ملک کا صدر تھا. بہت ہی فقیرانہ زندگی گزار رہا تھا, لیکن وہ خود کمیونسٹ, ایتھیسٹ, ملحد ہے. ابھی میں اس کا آپ کو دکھاؤں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے, وہ کیونکہ وہ زاہدانہ زندگی گزر رہا ہے اس نے پیسے چوری نہیں کیے. ٹھیک ہے بھائی, میں بھی آپ کو اس کا اگر مجھے مل سکے اس کا میں دکھاتا ہوں. اور حکم کرو بھائی, تم نے سب کا وقت نہیں. یہ جو فتق والا معاملہ جو آپ اہل تشیع حضرات جو بہت اس پہ کرتے ہیں نا اعتراضات, تو یہ اہل سنت یہ بھی کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کا جواب دو, ہم عقلی اعتراض کریں. ہم تو مانتے ہی نہیں نا, اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اس پہ تو اہل سنت کے جو اشرف آصف جلالی صاحب ہیں, انہوں نے تو پوری سنی کانفرنس کی ہے پورے پاکستان لیول پہ. وہ تو کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا ظلم زیادتی نعوذ باللہ کیا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ فائدہ کیا اٹھایا ہے, کیا فائدہ کیا اٹھایا, اپنی پراپرٹی بنا لی. تو اس کے آمدنی بہت تھی نا, فتق کی آمدنی بہت زیادہ تھی. وہ کہتے ہیں وہ اپنی ذاتی گھر لے گئے ہیں. نہیں, اس کا فائدہ یہ تھا ابو بکر کے لیے. پہلی بات تو ہے کہ ان کے حزب اختلاف کمزور ہو جاتا نا. امیر المؤمنین علیہ السلام جو ان کا مخالف تھا, اگر وہ ان کے پاس اتنی بڑی اتنی بڑی دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مسلمانوں کے کام چلاتے تھے فتق کی آمدنی سے. فتق کی آمدنی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے باغات تھے, اور اس کے علاوہ مدینے میں بھی باغات تھے. اس کی آمدنی سے وہ پورے مسلمانوں کے کام چلاتے تھے, یعنی فقراء کو ہیلپ کرنا ہے یا مثلا کوئی لشکر بنانا ہے مختلف مقامات پر, وہ بہت اس کی آمدنی زیادہ تھی. تو ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ان کا جو دشمن ہے, سب سے بڑا مخالف ہے, اس کو فقیر بناؤ کہ اس کے اگر پیسے ہوں گے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تو لوگ بھی ہوں گے نا. لوگ بھی پیسوں والوں کی قدر کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اگر ان کے پاس پیسہ ہے لوگوں کو کھلانے کے لیے, لوگوں کو دینے کے لیے, تو ان کے حامی تو بہت بن جائیں گے. تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ان سے یہ چھین لو. دوسری یہ بات ہے کہ ان کی اپنی حکومت چلانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے دنیا سے, ایک تو زکوٰۃ آتا تھا قبائل سے, اور ایک یہی تھا فتق کی آمدنی تھی, اور ان کے مدینے میں جو باغات تھے نا, زکوٰۃ کی تو بہت ساری وہ درآمد کٹ گئی ابو بکر سے. لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے آپ کو, آپ کون ہیں, آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں, رسول کو دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کون ہیں. تو ان پہ ٹپا لگا دیا کہ یہ مرتد ہیں, ان کو قتل کرو. نسائی وغیرہ میں روایت بہت ہے کہ عمر نے کہا کہ تم اس کو کیسے قتال کرو, یہ تو مسلمان ہیں, کیسے قتل کرتے ہو. بہرحال ان کی تکفیر کر دی, ان کو قتل کیا تاکہ وہ زکوٰۃ دے دیں. تو دوسری طرف حکومت کی جو درآمد تھی وہ اسی سے تھی, فتق سے تھی بھائی, خزانہ پورا کرنے کے لیے. اسی لیے تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جو مال ہے, میں اس کی درآمد کو چینج نہیں کرتا. جس طرح وہ کرتے تھے میں اسی طرح کروں گا. میں صرف آپ کا خرچہ دوں گا, فتق سے آپ کا خرچہ, اہل بیت کا خرچہ دوں گا. باقی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچے کرتے تھے اسی طرح میں کروں گا. یعنی میں مسلمانوں کے امور چلاؤں گا اس سے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب آپ لوگوں کا موقف مجھے معلوم ہے. آپ کہتے ہیں جلالی نے یہ کہا ہے, جلالی نے کہا کہ شیعہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ ہم حق پر ہیں. مجھے معلوم ہے, لیکن کوئی سامنے آ کر کہے نا, اگر جلالی مرد ہے تو میں نے اس کو کہہ دیا ہے پہلے, وہ آ کر مجھ سے مناظرہ کر لے پہلے اس کو. اچھا, آپ ایک بات ہے نا, یہ مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہے نا, فتق کے موضوع پہ سب سے اہل سنت کی جسے کہتے ہیں شدت کے ساتھ موقف انہوں نے بیان کی ہے.
تو آپ ان کو دعوت دینا, گفتگو کریں. ابھی دیکھیں میرے بھائی بات سنیں, بات سنیں, میں نے پہلے ان کو دعوت دیا تو اتنی نہیں ہے نا. مفتی ڈاکٹر اشرف حسین جلالی صاحب فدق پہ گفتگو کریں نا. میں نے پہلے ان کو دعوت دی ہے, ابھی دوبارہ ابھی آپ ان کو بتائیں. میں دیا ان کو نہیں, مفتی ڈاکٹر اشرف حسین جلالی, میرا ان سے خود بھی رابطہ نہیں ہے. اشرف علی جلالی وہی جس نے کہا تھا لیکن سیدۃ النساء العالمین کہ اس وقت وہ تمام مسالک کے لیڈر ہیں, وہ اس مسلک وہ وہی جنہوں نے کہا تھا کہ بی بی کے خطا اجتہادی تھی, وہی ہے نا جلالی, یا کوئی اور ہے؟ اس بات پہ تو اہل سنت بھی ان کے بہت مخالف ہو گئے تھے نا, لیکن فدق کے مسئلے تو ابھی سنیے, سب سے زیادہ سخت وہ ہیں. ابھی سنیے, میں ابھی سناتا ہوں. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب, آپ کو میرا پیغام ہے, جب یہ پیغام آپ کو پہنچ جائے تو آپ سنیے کہ جتنے شیعہ کے متعلق آپ کے اعتراضات ہیں اس کے جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں. اسی طرح فدق کے معاملے پر, فدق کے مسئلے پر آپ گفتگو کرنا چاہیں, علمی گفتگو جب بھی چاہیں, جس شرائط بھی آپ رکھ لیں, میں حاضر ہوں. آپ زیادہ وقت لینا چاہتے ہیں, جو بھی شرائط ہیں, آپ ایسی شرائط نہ رکھیں کہ میرے ناممکن ہو. یہاں شرائط ممکن رکھیں لیکن سخت شرائط رکھ دیں, میں حاضر ہوں, آپ کے ساتھ مناظرہ کروں انشاءاللہ تبارک و تعالی, اور یہ ثابت کروں کہ ابو بکر جھوٹا تھا, ابو بکر غاصب تھا فدق کے ادعا پر, اور اس نے جیسے اس کی خلافت باطل تھی اسی طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث گڑی کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ, اور فدق کو اس نے غصب کیا سید نساء عالمین سلام اللہ علیہ سے. یہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ کہنا کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی, یہ شخص نہ اجتہاد کا مفہوم سمجھتا ہے, اور نہ یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تہمت, یہ اتہام بی بی سلام اللہ علیہ پہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, کہ انہوں نے کیسے اپنے بیٹی کو نہیں سمجھایا کہ تمہارا میراث نہیں بنتی. ان کے ایک ہی شخص جن سے میراث ملتا ہے اس کو بھی تبلیغ نہیں کیا. قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ, ان کو بتایا بھی نہیں کہ آپ کے لیے حرام ہے. تو یہ تو سب سے بڑا جو ہے اتہام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور جناب حکم کرو. بس آپ نے اب یہ کلپ ریکارڈ کرا دیں, پھر مفتی ڈاکٹر اشرف حسین جلالی صاحب سے گفتگو آپ کی ہوگی تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کیا وہ نہیں آئے گا بھائی, وہ نہیں آئے گا, وہ کبھی اس کی ضرورت نہیں ہوگی آئے گا. یاد رکھو یہ لوگ ضرورت نہیں کریں گے ہم سے بات. تقریباً 100% یقین ہے, وہ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کریں گے. حالانکہ میرا ان سے زندگی میں خدا کا کبھی رابطہ نہیں ہوا, نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ, نہ ان کے کسی شاگرد سے, وہ بالکل میرا زندگی میں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے بات کریں گے, مجھے پتہ نہیں لگتا ہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کی ریزن ہے نا کہ پاکستان میں نا یہ ایشو بہت ہارڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے, اس پر بہت شدید یہ معاملہ قومی سطح پہ اٹھ گیا تھا. اچھا, تو اس لیے اس پہ گفتگو مجھے لگتا ہے وہ آپ سے کریں گے, مجھے لگتا ہے. ہو سکتا ہے میری بات غلط ثابت ہو, یہ تو اللہ ہی غیب جانتا ہے. لیکن آپ نے یہ کلپ بنا دیں, اس میں آپ بے شک ان کو دعوت آپ نے دیا تو اس کو ویڈیو کلپ بھی ریکارڈ کرا دینا علیحدہ سے, کیونکہ ظاہر 4-5 گھنٹے کی ویڈیو تو کوئی نہیں دیکھتا. تو آپ اس کو علیحدہ سے ایک چھوٹا سا کلپ بھی بنا دیں, ان تک پہنچ جائے. اور ہمارے دوست بنائیں گے, ہمارے دوست بنائیں گے انشاءاللہ تبارک. بہت مہربانی آپ کی علی بھائی, یا علی مدد. خدا اللہ حافظ, جزاک اللہ حافظ, اللہ حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ. تھینک یو. عزیزوں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, یہ پریزیڈنٹ ہے یوروگوے کے, ہوزے موہیکا, the world's poorest president, دنیا کا سب سے غریب, فقیر, مسکین صدر. یوروگوے ایک ملک ہے جنوبی امریکہ میں, اس کا صدر ہے, لیکن یہ شخص ملحد ہے. یہ بھی کچھ عہدے سے تو ہٹ گیا ہے, یہ ابھی ریٹائرڈ ہوا تھا, پھر اس کی وفات بھی ہو گئی ہے, یہ دنیا سے ابھی مرا بھی ہے. یہ شاید 8-9 سال پہلے یہ اس کی صدارت ختم ہو چکا تھا. یہ بی بی سی کا ویب سائٹ ہے. یہ دیکھیں, یہ اس کا آبائی گھر, اسی گھر میں رہتا تھا. یہ صدارتی محل میں نہیں رہتا تھا, یہ اسی گھر میں رہتا تھا, سادہ زندگی. یہ دیکھیں, یہ کتا ہے اس کا, اور یہ اس کی گاڑی ہے. اسی گاڑی میں روزانہ وہ اپنے آفس آتا تھا صدارتی محل میں. ٹھیک ہے, یہ صدارتی محل ہے, لیکن وہ یہاں پر رہائش نہیں تھی اس کی, یہ اس گھر میں رہتا تھا, یہ اس کا گھر ہے. Instead, he chose to stay on his wife's farm. یہ اس کی وائف کی جو گاؤں تھی, وہ اپنے وائف کے گاؤں میں رہتی تھی, وہ رہتا تھا اس کے گھر پہ. ٹھیک ہے نا. یہ ہوزے موہیکا کو دیکھ لیں, ہاں یہ خلیفہ ہے, خلیفہ برحق ہے کیونکہ زائد آدمی تھا. یہ تابعی ایتھیسٹ, ملحد, کمیونسٹ, اور اس طرح سادہ زندگی اس نے گزاری ہے.